پرانی جمعیت اہل حدیث نے تلنگانہ و شہری جمعیت اہل حدیث کے تعلق سے سینٹرل مرکز سے اصغر امام نے حیدرآباد پہنچ کر نئی جمعیت کو خود ساختہ قرار دیا اور کہا کہ ان افراد کا تعلق کبھی بھی جمعیت سے نہیں رہا اور یہ رکنیت میں بھی حصہ نہیں تھے۔ اس میں ایک ایسے لوگوں نے کچھ شوشہ چھوڑ دیا ہے جو کل تک بھی ہماری جمعیت کا کوئی حصہ نہیں تھی۔ اہل حدیث ہو سکتے ہیں ہوں، لیکن باضابطہ انہوں نے جمعیت کی رکنیت سازی میں حصہ نہیں لیا تھا، نہ کسی طریقے سے تھے، لیکن اس میں اس طرح کے شوشے تو چھوڑتے رہتے ہیں لوگ اور اس کا کوئی اثر نہیں پڑتا۔ لیکن اس میں بدقسمتی یہ ہے کہ انہوں نے کوئی چیز رجسٹرڈ کرا لیا ہے جو ہمارا ہی سمپل ہے یا ہمارے نام سے ہے، جو جمعیت اہل حدیث مشہور ہے، مرکزی جمعیت اہل حدیث، صوبائی جمعیت اہل حدیث، شہری جمعیت اہل حدیث۔ تو اس سے تھوڑے سے ہمارے عوام میں تشویش ہوئی ہے، خصوصاً بعض اخبارات نے جو یہ لکھ دیا کہ منقسم ہو گئی، یعنی تقسیم ہو گیا جماعت میں، تو اس سے زیادہ جھوٹ یا اس سے زیادہ پروپیگنڈا کوئی غلط ہو نہیں سکتا۔ سنا ناظرین آپ نے، ان کی بات کہاں تک سچ ہے؟ مولانا عبدالرحیم خرم جامعی نے کیا کہا، یہ بھی سنتے ہیں۔ کہ خود ساختہ جماعت نہیں ہے، میں آج 45 سال کا ہوں، الحمدللہ میری پوری نسل یہاں پر جو ہے اہل حدیث کے نام سے جانی جاتی ہے، بلکہ میں اپنے آباء و اجداد سے حیدرآباد کے اندر اہل حدیث عقائد افکار کو ہم لوگ فروغ دینے میں سب سے زیادہ آگے رہیں۔ اگر یہ کہا جائے تو مبالغہ نہیں ہوگا، اصل میں بیخ کنی ہم نے یہاں پر کی ہے، لیکن ایسے وقت میں اگر آپ کہیں کہ یہ حضرات جماعت سے بغاوت کیے ہیں، یہ بات غلط ہے۔ میں خود سابقہ میں جمعیت اہل حدیث صوبے کا اور شہر کا نائب رہ چکا ہوں، مجھے اس چیز کا بڑا اچھا تجربہ ہے، میں بھی اس چیز کو محسوس کر رہا تھا۔ الحمدللہ میں نئی جمعیت اہل حدیث رجسٹرڈ کا استقبال کرتا ہوں۔ کون سچ اور کون جھوٹ؟